زمین پر جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور آپ کی ازواج مطہرات جن کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے یا اہل البیت کا خطاب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو آواز دی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ نبی کے لیے بھی ایسی ہی عورتوں کا انتخاب کرتا ہے جو نبی کے شایان شان ہو، اس لیے اہل بیت اللہ تعالیٰ نے کہا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے اے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیوں، تم سے آلودگی کو، نجاست کو، گناہوں کو دور کرنا، اور اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ نبی کی بیویاں پاک اور صاف تھیں، لیکن یہ دنیا کا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ اس روئے زمین پر چاہے انسان نیکیوں کے سمندر میں ڈوب کے نہ جائے اور تقوی کے بلند پہاڑ پر کیوں نہ وہ پہنچ جائے، لیکن دنیا نے کسی کو معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، جو گھرانہ معیاری گھرانہ تھا، اور آپ کے گھرانے میں آپ کی سب سے افضل ترین اور آپ کی محبوب ترین بیوی جس کو اللہ رب العالمین نے کائنات کی تمام عورتوں میں علم کے اعتبار سے سب سے افضل بنایا، اور جس کو جبریل امین نے سلام بھیجا، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ویسی ہی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ ایسی محبوب ترین، افضل ترین، اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ اور اس امت کی ماں، ان کے اوپر بھی منافقین نے کیچڑ اچھالا اور ان کو زنا کے الزام سے متہم کیا، جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا، اس سے پہلے میں مختصر یہ بتاؤں کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو قرآن اندازی کرتے تھے، جس کی باری نکلتی تھی، جس بیوی کی، اس کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے تاکہ امت کو درس ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے سفر کے حالات کو وہ بیان کریں۔ چنانچہ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، اور وہ مشہور واقعہ کہ ہار گم ہو گیا، ہار کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ قافلہ نکل گیا، جب آئیں واپس تو دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، تو پھر وہ اپنے مخصوص مقام پر جو ان کی قیام گاہ تھی وہاں پر انہوں نے آرام کیا، اس امید پر کہ قافلے کے لوگ جب ہمیں نہیں پائیں گے تو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ صفوان بن معطل السلمی من افاضل صحابہ میں بڑے اونچے مقام کے اور بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قافلے کے پیچھے رکھا تھا تاکہ قافلے کی کوئی چیز چھوٹ جائے یا کوئی اہم ضرورت ہو تو اس کی تکمیل کریں۔ چنانچہ صفوان بن معطل السلمی نے جب سب سے آخری میں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس وقت صفوان بن معطل السلمی تلاشتے ہوئے آئے کہ قافلے کا کوئی آدمی تو نہیں چھوٹا، کوئی چیز تو نہیں چھوٹی، تو جس وقت ان کی نگاہ میرے اوپر پڑی، فوراً انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ فاستيقظت باسترجاعه، ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میں بیدار ہوئی۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ ما تکلم بکلمہ، انا للہ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، اور نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے مجھ سے کوئی بات کی، صرف اتنی بات ضرور ہے کہ فخمرت وجہی بجلبابی، جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ فرماتی ہیں واللہ ما کلمنی کلمتا ولا سمعت منہ کلمتا غیر استرجاعہ حتی اناخ راحلتہ، انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان کی کوئی بات سنی، انہوں نے اپنی سواری کو بیٹھایا۔ تو فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے ان کو دیکھا فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ چہرہ پردے میں
چہرہ پردے میں داخل ہے، نہ یہ کہ بعض لوگ ٹی وی کے پردے سے پوری دنیا کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں اور لوگ پردہ نشی عورتوں کو بے پردہ کر رہے ہیں اور یہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ عورتیں چہرہ کھول سکتی ہیں۔ بتاؤ یہ امہات المومنین ہیں۔ اگر اسی بات پہ گفتگو ہو تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن مجھے ارادہ ہے بہت دور جانے کا۔ صرف آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو روایت بخاری کی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی فقیہ ہو سکتا، کوئی محدث ہو سکتا؟ اچھا، امام بخاری کی حدیث نہیں ہے، امام بخاری کی، مسلم کی، حدیث کی تمام کتابوں میں، تمام تفسیروں میں امت کی ماں ہے، ان کو پردہ نہیں کرنا چاہیے تھا، چہرہ نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ فَقَمَّرْتُ وَجْهِي، چہرہ کیوں چھپایا؟ اور اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُ، نبی کی بیویاں تمہارے لیے کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ ماں ہو کر پردہ کر رہی تو غیر ماں پردہ نہیں کر سکتی؟ پھر کیسے ایسے ناعاقبت اندیش اور ایسے لوگوں نے جنہوں نے کم پڑھ لکھ کر کے اپنے آپ کو علم کا اور فقہ کا اپنے آپ کو امام مان لیا، یا لوگوں نے ان کو امام بنا دیا، وہ لوگوں کو کس طرح فتویٰ دے رہے ہیں کہ اور چہرہ کھول سکتی ہے؟ یہ دیکھو، فرماتی ہیں کہ فَخَمَّرْتُ وَجْهِي، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَانِي وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بن أُبَيْ بن سلول۔ جب میں قافلے سے قریب ہوئی تو لوگوں نے مجھے دیکھا تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ان شیطان یجری من احدکم مجرى الدم، اس فتنے کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہو گئے، جس کا ہیڈ باس یا جس کا رئیس اور جس کا ذمہ دار فتنے کا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس نے اس فتنے کو ہوا دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ بات بہت گراں گزری، 50 دنوں تک کرب اور مصیبت کے ایام گزرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا بند ہو گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کہہ دیتے کہ نہیں، حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا ہے اور تم غلط بول رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ اس لیے جب ایک زمانہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، حضرت عائشہ کو سمجھایا اور کہا یا عائشہ فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه۔ یہ روایت بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، مجھے بات ایسی ایسی پہنچی ہے کہ تم کو زنا کے ساتھ متہم کیا گیا، تمہاری عزت کو داغدار کیا گیا، العلم عند اللہ، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اگر تم سے یہ گناہ ہوا ہے تو یاد رکھو تم استغفار کرو اور توبہ کرو، اور بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور وَإِن كُنْتِ بَرِيًّا، اگر تو پاک اور بے عیب ہے، بے داغ ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بری کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تیری برات کا اعلان کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی